اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے کئی فضائل ہیں کہ جن کو کہاں تک انسان بیان کرے، کیونکہ یہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہیں۔ روضۃ الاحباب میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جو عبد الرحمن جس کا نام تھا، جو اصفہان کا رہنے والا تھا اور بہت امیر و کبیر تھا اور بہت یعنی کہ اولاد بھی رکھتا تھا، نوکر چاکر ہر طرح کی اس کے پاس خداوند کریم نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، اور یہ پہلے امام علی نقی کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کسی شخص نے اس سے ایک دن یہ سوال کیا کہ تو کس وجہ سے شیعہ ہو گیا، کس وجہ سے تو نے امام علی نقی علیہ السلام کو مانا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت غریب تھا، یعنی میرے گھر میں بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، میں بہت پریشان تھا اور میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے کیا حالات ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے جو مدد مانگ رہے ہو، تم بادشاہ کے پاس جاؤ، متوکل بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ وہ تمہاری کچھ مدد کرے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا بھی کہ میں نے اس سے کیوں بات کی، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو اس نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے تو میں متوکل کے دربار میں چلا جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ متوکل کے دربار میں جب میں پہنچا ہوں تو بہت رش تھا، کافی ہجوم تھا، اور بادشاہ کے چہرے پہ بہت جاہ و جلال، بہت غصہ تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں بادشاہ سے کیا بات کروں، یہ تو پہلے ہی بہت غصے میں بیٹھا ہے۔ سارا دربار سجا ہوا تھا، میں خوفزدہ سا ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو متوکل نے ایک دم کہا اپنے غلام کو نزدیک بلا کر کہ جاؤ علی بن محمد کو فوراً حاضر کرو، اور انتہائی غصے سے اس نے یہ الفاظ کہے اور کہا تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ کہتے ہیں کہ میں بالکل پہلی دفعہ اس دربار میں آیا تھا اور میں بڑا حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ آج پہلے دن ہی دربار میں آیا ہوں اور پہلے دن ہی کسی کے قتل کی خبر سن رہا ہوں، اور بادشاہ انتہائی غصے میں ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھ والے شخص جو میرے نزدیک ہی کھڑا تھا اس سے پوچھا کہ کس کو قتل کرنا ہے، کیوں قتل کرنا ہے، کیا مقصد ہے، اور یہ شخص کون ہے کہ جس کے قتل کے لیے بادشاہ بار بار کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک مرد ہے، علوی مرد ہے، جس کو رافضی لوگ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں اس مرد کو دیکھنے کے لیے منتظر رہا کہ جسے قتل کے لیے بادشاہ متوکل نے بلایا تھا۔ اب جب وہ منظر میں نے دیکھا ہے تو بہت حیران کن تھا، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں سب درباری بیٹھے تھے جو انتظار میں تھے کہ علی بن محمد علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی امام کہتے ہیں کہ علی بن محمد یعنی مولا نقی علیہ السلام نے دربار میں قدم رکھا، میں بہت پریشان تھا کہ وہ اس قدر ان کے چہرے پہ نور تھا، اس قدر وہ خوبصورت لگ رہے تھے کہ ان کو دیکھتے ہی، ان کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تو بہت نفیس اور بہت اعلیٰ انسان ہے، ان کو بادشاہ کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ اس نوجوان کو بچا لینا، اس مرد علوی کی حفاظت فرمانا، اس لیے کہ یہ تو مجھے بہت نیک انسان لگ رہے ہیں اور بادشاہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔
میں یہ اپنے دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں حضرت کی طرف تھیں۔ خدا جانے کیا معاملہ تھا، میرے دل میں تو امام کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اور میں متوکل کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام میرے نزدیک سے ہو کر گزرے اور تھوڑا سا رکے، اور آپ نے فرمایا، عبد الرحمن اصفہانی، خدا نے تیری دعا قبول کی ہے، اور اس کے صلے میں سن، تیری عمر بڑھا دی ہے، تیری عمر طویل ہو گئی ہے، اور تجھے اولاد بھی ملے گی، اور تجھے بہت مال ملے گا، اور تو پریشان نہ ہو۔ تیری ساری پریشانی جو تو دعا دل میں مانگ رہا ہے، خداوند کریم نے، تو نے میری زندگی کی دعا مانگی، اور خدا نے تیری عمر بھی بڑھا دی ہے، تجھے مال اور دولت بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ وہ امام ہیں کہ جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، یعنی وہ اجنبی شخص ہے عبد الرحمن بن اصفہانی جو ہے۔ عبد الرحمن اصفہانی مولا کو نہیں جانتا، لیکن مولا نے اس کے دل کی بات کو بھی سن لیا، جان لیا، کیونکہ ان کے دادا بھی تو حسن اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، تو یہ بھی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے سنا اس کے دل کی بات کو، اور اسے دعا دے کر آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ متوکل کے پاس پہنچے تو وہ روب امامت سے کھڑا ہو گیا اور تعظیم کرنے لگا، اور اپنے ساتھ والے جگہ دی، اپنے ساتھ بٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اب جتنے درباری تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ کس وقت، متوکل کس وقت آپ کے قتل کا حکم دے، لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے قتل کا حکم دیا، وہ بھول ہی گیا کہ وہ غصے میں تھا۔ امام کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی وہ امام کی تعظیم کرنے لگا، امام سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، اور پھر کہتا ہے، امام نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور سارے درباری حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، یہ میرے مولا کے کس قدر بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے چہرے کی جلالت، جمال کو دیکھ کر دشمن بھی زیر ہو جاتا ہے اور استقبال کرتا ہے۔ اس نے امام کو رخصت کیا، اور وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے، حضرت نے مجھے یہ دعا دی اور میں گھر آ گیا، اور پھر میرے خداوند کریم نے اس دعا کی برکت سے مجھے عزت دی، مجھے دولت دی، میری اولاد بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرے بہت وافر مال ہے، میرے 10 بیٹے ہیں، اور میری عمر اس وقت 80 سال کی ہے، اور میں اس وقت بھی 80 سال کی عمر میں بھی صحت مند ہوں، نوجوان ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میری اولاد میری فرما بردار ہے، میرے پاس رزق فراوانی سے ہے، اور یہ صرف میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ بہرحال اس ذکر کے صدقے سے، میرے مولا امام علی نقی کے ذکر کے صدقے میں، اے میرے مولا جو بیمار ہیں، اے میرے اللہ جو بیمار ہیں، ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، اے میرے رحیم جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، اے میرے رحیم
روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک صحرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں اور کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ ساقی کوثر ہمیں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور پل صراط سے پار لگائیں۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج کے دن کے صدقے میں، میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔